بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ایک چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ حکم ہے تقوی کا۔ قرآن پاک کے اندر آیات پڑھتے جائیں گے، اللہ رب العزت کی جانب سے جو آیات ذہن کے اوپر، زبان کے اوپر آئے گی، اس میں بار بار اتقوا اللہ، متقین، ھدی للمتقین، الذین آمنوا والذین اتقوا، بار بار اس طرح کے الفاظ آئیں گے جس کے اندر یا تو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا متقی لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے، یا جنت کے اندر جانے والے لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ متقی ہوں گے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی چین اور سکون کا معاملہ فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بڑا اعزاز اور بڑا اکرام ہے۔ غور کریں گے تو یہ بات نظر آئے گی کہ تقوی کے معنی ڈرنا کے آتا ہے، لیکن تقوی کے اندر جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر نہیں ہوتا جو عام طور سے ذہن کے اندر آتا ہے۔ مثلا کسی ڈاکو کو دیکھ لیا تو آدمی ڈر گیا، کسی پولیس کو دیکھ لیا تو آدمی ڈر گیا، کوئی بدمعاش ہے اس کی وجہ سے آدمی خوف کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو تقوی کے اندر یہ ڈر مراد نہیں ہوتا، یہ بھی ڈرنا ہوتا ہے، لیکن تقوی کے اندر یہ ڈر مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈر ہوتا ہے جس کے اندر اعزاز، عزت سامنے والے کی دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مثلا کوئی اپنے والد سے ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ ان کے بے شمار احسانات ہیں، اگر ہم نے ان کی کسی طرح کی نافرمانی کی یا ہم سے کسی طرح کی تکلیف پہنچ گئی ان کو، تو یہ ہمارے لیے بڑی ناکامی کی بات ہے، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس وجہ سے وہ شخص ان سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو پولیس اور دیگر بدمعاشوں کی ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ اس ڈر کے اندر شفقت بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات بندوں کے اوپر ہیں۔ عدم سے وجود بخشا، جسم کے اعضاء و جوارح کو صحیح سالم بنایا، دنیا کے اندر وہ ساری چیزوں کو استعمال میں لا رہا ہے، یہی اللہ ہوتا ہے جس نے سارے نظام کو درست کیا ہوتا ہے۔ صرف جسم کے اندر کوئی عضو معطل ہو جاتا ہے تو وہ آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں، ان احسانات کی بنیاد پر
اس کا احترام ہر ایمان والے کے دل کے اندر ہے۔ جب اس کا احترام ہے تو اس کی بنیاد پر اس سے ڈر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام اس کی ناراضگی کا ہو جائے جس کی بنیاد پر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس ڈر کو کہتے ہیں تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں لیکن ہم نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح کریں، لیکن دوسری چیزوں کے اندر ہم نڈر بنے رہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہیں، اوامر کو توڑتے رہیں، تو اس سے آدمی کی زندگی کے اندر تقویٰ نہیں آتا۔ لمبی لمبی تسبیحوں کا پڑھنا، لمبی لمبی نمازوں کا پڑھنا، یہ تقویٰ کی علامت اور تقویٰ کی نشانی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت نمازی ہے لیکن اس کے معاملات کو دیکھیں گے تو حد درجہ خراب ہے، وہ پیسہ دباتا ہے، وہ روپیہ کاٹتا ہے، وہ غریبوں کے حق کو دباتا ہے۔ کوئی نمازی ہے، کوئی بڑا عبادت گزار ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جا سکتی ہیں، تو یہ نشانی عبادات، یہ آدمی کے تقویٰ کی نشانی نہیں ہے۔ عبادات کرنا ضروری ہے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن یہ کہنے کی بنیاد پر کہ جو شخص 5 وقتہ نمازی ہے وہ مکمل دیندار ہے، آدمی اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے اندر 5 شعبے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ عبادات ہے اور دیگر 4 شعبے اور ہیں۔ جب وہ زندگی کے اندر آئیں گے تب یہ آدمی کی زندگی مکمل دین والی زندگی شمار کی جائے گی، ورنہ ایک شعبے کے اندر دین ہوگا اور باقی دوسرے شعبے اس کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے اور ان کی گفتگو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے، کہ آدمی کو پرکھا کب جاتا ہے کہ یہ آدمی دیندار ہے یا یہ آدمی بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی کہ وہ شخص بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فراست بہت مشہور ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ علم عطا فرمایا تھا جو دوستوں کو عطا نہیں کیا گیا تھا، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خواب میں مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے اور اتنا دودھ مجھے پلایا گیا کہ میں بالکل سیراب ہو گیا، ناخن وغیرہ بھی بالکل سیراب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو دودھ بچا وہ دودھ میں نے عمر کو دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی، ارشاد فرمائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم، یعنی علم مجھے عطا کیا گیا اور میں نے بچا ہوا علم عمر کو عطا کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خصوصی علم عطا کیا گیا تھا۔ ان کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی کہ وہ شخص بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نے ان کے ساتھ، کیا وہ تمہارے پڑوسی ہیں؟ پہلا سوال یہ کیا کہ جو تم ان کی تعریف کر رہے ہو کیا وہ تمہارے پڑوسی ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں میرے پڑوسی نہیں ہیں۔ پھر پوچھا کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے کہا کہ میرا سفر کا بھی سابقہ نہیں پڑا۔ تیسرا سوال یہ کیا کیا اس شخص کی جس کی تم تعریف کر رہے ہو کوئی معاملہ ہوا ہے، لین دین ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے کہا کیا امیر المومنین ایسا معاملہ نہیں ہوا؟ تو فرمایا کہ تم نے اس شخص کو نہیں پہچانا۔ کسی شخص کے پہچاننے کے عام طور سے 3 ذریعے ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی کے پڑوسی کو یہ کہتا ہوا سنو کہ اس کا پڑوسی اچھا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص حقیقتاً اچھا ہے، کیونکہ عام طور سے پڑوسی کو پہچانتا ہے۔
اور پڑوسی کے سلسلے میں عام طور سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو پہچانتا ہے، آخر وہ کیا وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب پڑوسی اپنے مکان کو بیچ رہا تھا تو وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، اس نے اپنے دام کی جو قیمت بتلائی وہ دوگنی بتلائی۔ سامنے والے نے عرض کیا کہ اس مکان کی اتنی قیمت تو نہیں، اس کی آدھی قیمت ہے۔ فرمایا ٹھیک کہا تم نے، لیکن آدھی قیمت تو اس مکان کی ہے اور آدھی قیمت ابو حنیفہ کے پڑوس کی ہے۔ وہ ایسے پڑوسی تھے کہ معلوم نہیں کہ ایسا پڑوسی آدمی کو ملے یا نہ ملے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اتنی ہی قیمت دے کر اس کو مکان بیچنے سے منع کر دیا اور کہا تم اسی جگہ رہو، میں تمہیں وہ پیسہ دیتا ہوں، معلوم نہیں مجھے ایسا پڑوسی دوبارہ ملے یا نہ ملے، نیا آدمی آئے وہ کس طرح کا ہو۔ تو آدمی کے پہچاننے کا پہلا ذریعہ پڑوس ہوتا ہے۔ اگر پڑوس والے یہ کہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے، ورنہ عام طور سے پڑوسی کی نہیں پڑتی، اس کے مکان کو کی کھڑکی کا تنازع ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا تنازع ہوتا ہے، کبھی کسی سامان کو پھینکنے کے لے کر اختلاف ہوتا ہے، الغرض ہر وقت کسی نہ کسی بات کے اندر اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ کوئی پڑوسی اگر کسی پڑوسی کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص حقیقتاً پڑوسی ہے، حقیقتاً صحیح ہے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کیا تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کسی آدمی کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ سفر ہے۔ سفر کے اندر اس کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے یا ادنا، اس کے اندر انسانیت اور مروت ہے یا نہیں۔ سفر کے اندر ایسے حالات پیش آتے ہیں جب انسان اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے۔ ایک آدمی سفر کے اندر ہے، سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک معمر آدمی آ گیا، اس کی سیٹ نہیں ہے، لیکن اس شخص نے مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کھڑا ہو گیا اور معمر شخص کو بیٹھا دیا، تو یہ سفر کے اندر اس کے اخلاق کی نشانی ہے۔ ورنہ عام طور سے سفر کے اندر آدمی اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے، کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، ہم تو بیٹھ کر جائیں گے، ہم تو آرام سے جائیں گے، دوسرا جیسے چاہے ویسے جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو آدمی کو پہچاننے کا دوسرا ذریعہ سفر ہے۔ سفر کے اندر بہت ساری چیزیں، اس کے اخلاق ہیں، اس کے اطوار ہیں اور اس کی دوسری چیزیں ہیں، وہ سفر کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آدمی کے اخلاق اور اس کے کردار اس سفر کے اندر دوسرے کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، اس وجہ سے سفر کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ذکر فرمائی کہ کیا تمہارا اس شخص کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ عام طور سے آدمی کا معاملہ جب لین دین کا پڑتا ہے، جب اس سے معاملہ پڑتا ہے تو اس وقت آدمی کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا یہ شخص صحیح ہے یا غلط۔ عام طور سے لینے اور دینے کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت مطففین کے لیے۔ مطفف کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں سے لینے کا معاملہ ہوتا ہے تو پورا پورا لینا ہوتا ہے، اور جب وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینا ہوتا ہے تو اس وقت ڈنڈی مار لیتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ معاملات کے اندر عام طور سے لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کے پہچاننے کے 3 ذریعے ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ کہ کیا وہ تمہارا پڑوسی رہا ہے، کیا تمہارا اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، یا تم اس کے ساتھ سفر کے اندر رہے ہو۔ اگر نہیں رہے ہو تو سمجھ لو صرف اس کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ یہ شخص بہت متقی ہے، یہ تمہارا حکم لگانا درست نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اس وقت آئے گا جب اس کے اندر یہ تمام صفات پیدا ہوں گی۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے موجود ہیں۔ مثلا ہماری رشتہ دار سے انبن ہے،
یا کسی سے قطع تعلق ہے یا کوئی اور بات ہے، تو ہر چیز کے اندر اگر جڑ کے اندر جائیں گے، ام الامراض جس کو کہا جاتا ہے وہ کبر ہے۔ ایک آدمی کی ایک رشتہ دار سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شخص قطع تعلق کی بنیاد پر وہ اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے جھکیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے جھکے، اور نہ جھکنے کی وجہ تکبر ہے، کبر ہے، بڑائی ہے۔ اور جس شخص کی زندگی کے اندر کبر ہو، جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ جس کے دل کے اندر معمولی سا بھی کبر ہو، کبر کا ایک ذرہ ہو، تکبر کا ایک ذرہ ہو، ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اب ہم دھیان دیں، کیا ہمارا صرف دوست سے نزاع اور قطع تعلق صرف اسی کبر کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی بڑائی کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ حالانکہ بڑائی یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی، کہ کبریا یعنی بڑائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری ازار ہے۔ فمن نازعنی واحدا من، جو شخص ان میں سے کسی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے ادخلتہ فی النار، میں اس کو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ہم دنیا کے اندر صرف دنیا کی محبت کی بنیاد پر کبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے ساتھ دنیا کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کا کیا حال تھا؟ ان کے دل کے اندر تواضع تھی، کبر نکل چکا تھا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں اور ان کے مریدین میں حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے بزرگ بھی تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ امداد اللہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہہ دوں گا کہ میں آپ کی خدمت کے اندر محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کو لے کر آیا ہوں۔ اب سوچئے جب اتنا بڑا وقت کا ولی ان دونوں کے بارے میں یہ کہے کہ ان دونوں کے صفات اور ان دونوں کے حالات کیا ہوں گے۔ عام طور سے مریدین اپنے شیخ کو خط لکھتے ہیں، خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا کہ تم میرے پاس کبھی خط و کتابت نہیں کرتے، حالانکہ دوست سے متوسلین خط و کتابت کے ذریعے استفادہ کرتے ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کے اندر لکھا کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا کہ میں اپنے حالات آپ کو بیان کروں، میری کیا حیثیت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ جب سے میں نے آپ سے تعلق کو قائم کیا ہے تو اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے اندر 3 تبدیلیاں پائی ہیں۔ میری زندگی کے اندر 3 تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ مادح اور ذام میری نگاہ کے اندر برابر ہے، دوسرے یہ کہ عبادت میری عادت بن گئی، اور تیسرے یہ کہ نصوص قرآنیہ اور نصوص احادیث میری نگاہ کے اندر ایک موتی کے ہار ہیں جو پروئے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی تعارض نظر نہیں آتا۔ اب اس کے اندر پہلا جملہ کہ مادح اور ذام میری نگاہ کے اندر برابر ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے میری تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کی وجہ سے میرے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا، بڑائی پیدا نہیں ہوتی، اور میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ اور اگر کوئی میرے سامنے میری برائی کرتا ہے تو اس برائی کی وجہ سے میرے اندر ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ برائی کرنے کی وجہ سے میرے چہرے کے اوپر غصے کے آثار ظاہر ہو اور تعریف کرنے کی وجہ سے میرے اندر خوشی ہو۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اپنے آپ کو
ایسا تواضع اپنے زندگی کے اندر پیدا کی کہ تعریف کرنے کی وجہ سے عجب پیدا نہیں ہوتا، تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور برائی کرنے کی وجہ سے دل کے اندر ذرہ برابر رنج پیدا نہیں ہوتا، اور زبان پر غصے اور چہرے پر غصے کا اظہار نہیں ہوتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام ہے، کتنا بڑا رتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ تواضع کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا، تھکے ہوئے ہوتے حضرت بھی درس دے کر آتے، مہمان سویا ہوا ہوتا، چاہے وہ دیہات کا رہتا یا کوئی ہوتا، اس کے پیر کو دباتے تھے، اور تھکے ہوئے مہمان کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا کہ کون ہمارے پاؤں کو دبا رہا ہے، اور ہر طرح کی خدمت، اس کے لیے بستر کا لگانا، دوسری چیزوں کا اہتمام کرنا، وہ خود فرماتے تھے، حالانکہ وہ وقت کے ولی تھے اور شیخ الاسلام ان کا لقب تھا، لیکن اس کے باوجود تواضع حد درجے کی ہمارے اکابرین کی زندگی کے اندر تھی۔ آج ہم بھی اسی جماعت سے وابستہ ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات درست ہوں، صحیح ہوں، تو اپنی زندگی کے اندر تواضع کو پیدا کرنا پڑے گا، کبر کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔